بس میں جب میاں بیوی سفر کرے تو شوہر بیوی ایک دوسرے کا کرایہ دے دیں، یہ تک نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ بچے باپ کا خرچہ نہیں اٹھاتے، باپ بچے کا خرچہ نہیں اٹھاتا، سب اپنا سیپریٹ حساب کتاب چل رہے ہیں. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ نہیں، ہم کھلاتے بھی ہیں اور ذمہ داریاں بھی اٹھاتے ہیں، والدین کی بھی، بیوی بچوں کی بھی. وجہ اس لیے کہ ہمیں کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ اللہ کا فضل ہے اس میں والدین کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے. تو بیوی بچوں کا حق ادا کرنا، یہ بھی حقیقت میں کس کا حق ادا کرنا ہے؟ اللہ کا. اور اس کو خوش دلی سے کرنا چاہیے، بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. خوش دلی اس لیے کہ جب انسان اللہ کے حکم کو زندہ کرتا ہے تو پھر اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے کہنے سے کر رہا ہے نا. یہ اللہ کہہ رہا ہے کھلا، تو اب یہ جب کھلائے گا تو پھر اللہ اس کی جیب میں مزید پیسے بھرے گا یا نہیں بھرے گا؟ یہ ایسے بھوکا ننگا مار دے گا اللہ تعالیٰ. کئی لوگ تو نکاح نہیں کرتے یہ سوچ کے کہ خرچ کرنا پڑے گا، اور کئی خرچ نہیں کرتے کہ بیوی نہ سارا پیسہ کھا جائے، بچے نہ کھا جائیں سارا، کنجوسی سے کام لیتے ہیں. تو ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ دولت کی مثال جو ہے نا وہ کنویں کی طرح ہے. اگر ایک ظاہر پرست انسان کو کنویں کا پانی دکھایا جائے، کسی عقل مند انسان کو جس کو دنیا کی عقل جانتا ہے، جس کی نظر اللہ پہ نہیں ہے، تو اور اس نے پہلے کبھی کنواں دیکھا نہ ہو، تو اسے کہا جائے یہ کنواں ہے، یہ پانی ہے، یہ تم آج سے اس کے مالک ہو، تو وہ کیا کہے گا؟ یار یہ کنویں کا پانی جو ہے نا اس میں اتنا پانی کھڑا ہوا ہے، اگر میں روز ایک بالٹی نکالوں تو یہ 6 دنوں میں ختم ہو جائے گا، یہ 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا. اب وہ کنجوس مکھی چوس اس سے پانی نہیں نکال رہا، ایک مگا نکالتا ہے. کتنا نکالتا ہے؟ 1 مگا. 1 کپ نکال کے صبح شام ٹیشو پیپر اس میں بھگو کے اپنے بچوں کو ٹپکاتا رہتا ہے کہ کہیں یہ کنویں کا پانی ختم نہ ہو جائے. یہ وہ آدمی ہے جو دنیا پرست ہے. جو اللہ کو جانتا ہے وہ سوچے گا کہ جس خدا نے زمین کے اندر اس کنویں کے اندر پانی پہنچایا ہے، کوئی ذات ہے نا جس نے پانی پہنچایا زمین کے اندر، ایسے تھوڑی کہ زمین کھودو پانی نکلتا ہے اندر سے. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پانی جو بارشوں سے برستا ہے جب زمین کے اندر جاتا ہے، جذب ہوتا ہے، تو اسے روکتا کون ہے؟ اصل میں تو ہونا یہ چاہیے کہ پانی زمین میں جذب ہو کے نیچے جاتا رہے جاتا رہے جاتا رہے اور زمین کے مرکز تک پہنچ جائے. پھر کوئی نکال سکے گا اس پانی کو؟ پھر تو امریکہ سے ٹھیکیدار بلانے پڑیں گے، انجینئر سائنسدان، کہ بھائی جیسے پیٹرول نکال رہے ہیں سعودی عرب میں، ایسے ہی ہمارے یہاں سے کنواں کھود کے پانی نکال دو. بہت نیچے پانی گیا ہوا ہے. لیکن اللہ کی قدرت، اللہ سورہ ملک میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ پانی جب نیچے جاتا ہے تو ایک جگہ جا کے ہم اس کو بریک لگا دیتے ہیں، حالانکہ نیچے کوئی نہیں کھڑا ہوا اس کو روکنے کے لیے. کوئی ٹینکر ہے نیچے، کوئی فرش بچھایا ہوا ہے. ہم جب ٹینکی میں پانی ڈالتے ہیں تو ہم نے تو نیچے پکا فرش بچھا دیا نا اس میں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات آپ لوگوں کی؟ بھائی ہم تو پکا فرش بچھاتے ہیں تاکہ یہ پانی مزید نیچے نہ جائے. اپنے حساب سے بناتے ہیں پکا فرش کہ بھائی میں اتنا گھس سکتا ہوں ٹینکی کے اندر، بس اس سے زیادہ گہری نہ کر دینا. لیکن جو پانی بارشوں کا زمین کے اندر جذب ہوتا ہے وہ پانی ایک جگہ جا کے خود ہی اللہ اس کو روک دیتے ہیں، اب نیچے نہیں جانا مزید. اور اللہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ اگر اللہ اس پانی کو مزید نیچے لے جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس پانی کو زمین سے نہیں نکال سکتی. تو عقل مند انسان کہتا ہے کہ جس کنویں کے اندر یہ پانی موجود ہے، جس خدا نے پہنچایا، اور نمبر 1، نمبر 2 یہ کہ وہ مٹی کا کام ہے پانی کو گندا کرنا. پانی باہر آپ اگر رکھ دیں تھوڑے دنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اس میں، لیکن زمین کے اندر جب پانی موجود ہوتا ہے تو اس میں جراثیم نہیں ہوتے. کیسا صاف شفاف پانی ہوتا ہے بورنگ کا، اگر کھارا نہ ہو، میٹھا پانی اگر ہو، کتنا صاف. اور جب تک زمین کے اندر رہے گا، 1000 سال بعد بھی کھودو گے تو تازہ نکلے گا. آپ نے نکال کے بوتل میں اپنے برتن میں ڈال دیا تو اب 24 گھنٹے بعد اس میں جراثیم پیدا ہو جائیں گے، خراب ہونے لگے گا وہ. لیکن جب تک زمین کے اندر تھا اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہے، تو 1000 سال کے بعد بھی نکالو گے تو کیسا نکلے گا؟ تازہ. تو جو آدمی اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، وہ کہے گا کہ جس اللہ نے پانی یہاں تک پہنچایا میرے پینے کے لیے،
اور اس کو اتنا صاف کر دیا تو وہ مجھے پلانا چاہتا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے خود بھی پیو اور جن کی کفالت کر رہے ہیں ان کو بھی پلاؤ, اور اگر محلے پڑوس والوں کو بھی پلا دو گے تو یہ بھی اور ثواب کی بات ہے. تو جو خدا مجھے پلانے کا کہہ رہا ہے, اگر میں اس کے حکم کو پورا کرتے ہوئے پلاؤں گا تو ظاہر پرست لوگ تو کہیں گے کہ یہ ختم ہو جائے گا, لیکن میرا ضمیر اس بات کو نہیں مانتا. جس نے یہ پیدا کیا وہ اور بھی پیدا کر سکتا ہے, لہذا وہ نکالے گا اور دیکھے گا کہ آج میں نے نکال کے پورا پانی ختم کیا, کل دوبارہ کنواں اسی طرح بھرا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جس اللہ نے پانی پہنچایا وہ دوبارہ پہنچا دیتا ہے. اب کہاں سے آ رہا ہے؟ اب کوئی پائپ لگے ہوئے ہیں, کوئی نلکے لگے ہوئے ہیں. واٹر بورڈ والے اگر پانی بند کر دیں نلکے ولکے تو ہم تو بھوکے پیاسے مر جائیں, نہیں مر جائیں, لیکن اللہ زمین میں نلکوں کو بند نہیں کرتے. وہ انسانی ہاتھ میں نہیں رکھا اللہ نے یہ نظام. کنویں میں پانی آتا رہتا ہے, اور جتنا پانی نکالیں گے اتنی ہی رفتار پانی کی تیز ہوگی, کیونکہ جب پانی بار بار آتا ہے تو وہ زمین کے جو سوتے ہیں نا, جہاں سے جو سوراخ ہے زمین کے جہاں پانی آ رہا ہے, وہ سوراخ کشادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ پانی نکالیں گے تو پھر زمین کا سارا پانی پریشر سے اس طرف آئے گا, پھر آئے گا. تو جن راستوں سے آ رہا ہے ان راستوں میں پانی جب بار بار چلتا ہے تو وہ راستے بھی آہستہ آہستہ کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. لہذا جس کنویں سے زیادہ پانی نکالا جائے پانی اسی کنویں میں زیادہ آتا ہے. تو اللہ نے اس میں دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دولت دیتے ہیں نا, دولت, یہ دولت بھی اللہ کا ایک اصول ہے کہ جب اللہ پانی پلاتے ہیں نا تو کہاں جمع کرتے ہیں اس کو؟ کنویں میں جمع کرتے ہیں, یہ ہر ایک کے گھر کی جیب میں پہنچاتے ہیں, ہر ایک کے گلاس میں الگ الگ ڈال کے دیتے ہیں. کہاں جمع کرتے ہیں اس کو؟ کنویں میں. پھر وہاں سے انسان نکال کے لے جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ کا یہ نظام ہے کہ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها. یہ مثال اچھی طرح سے سمجھیں. کنجوس اور بخیل آدمی کو یہ آیتیں سمجھ میں نہیں آتی. اللہ نے فرمایا کہ زمین میں چلنے والی جو بھی مخلوق ہے اس کا رزق ہم نے اپنے ذمے لیا ہے. کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے. لیکن اللہ یہ ذمہ داریوں کو تقسیم کرتا ہے. ہر ایک کی جیب میں براہ راست پیسے نہیں پہنچاتے, جیسے ہر ایک کے گلاس میں اللہ براہ راست پانی نہیں پہنچاتے, بلکہ اللہ لوگوں کو مرکز بناتے ہیں. ایک کو دولت مند بنا دیں گے, دوسرے کو غریب مسکین بنا دیں گے. دولت مند کو کہیں گے تیری جیب میں پیسہ ڈال رہا ہوں, اب تو ان غریبوں کو بھی خود بھی کھا, ان غریبوں کو بھی کھلا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ گھر کے سربراہ کو اللہ نے دولت دے دی اور کہا کہ بیوی کو بھی کھلا اور بچوں کو بھی کھلا, والدین پہ بھی خرچ کر. ایک کمانے والا ہوتا ہے. تو اگر یہ عقل مند ہوگا اور یہ کہے گا کہ یہ اللہ میرے ذریعے سے ان کو روزی دے رہے ہیں, تو وہ اس کا یہ نظریہ ہوگا کہ اصل میں یہ پیسے میرے نہیں ہیں بلکہ انہی کے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انہی کی وجہ سے میری جیب میں ڈالے جا رہے ہیں. لہذا عقل مند خرچ کرتا رہے گا اور اس بات سے خوف نہیں کرے گا کہ یہ کہیں ختم نہ ہو جائے. اس کو یقین ہے کہ میں کروں گا تو اللہ کی طرف سے جو راستے ہیں نا پیسہ آنے کے, وہ راستے کھلتے چلے جائیں گے, کشادہ ہوتے چلے جائیں گے. جب کنویں سے بار بار پانی نکالا جاتا ہے تو پرانے راستے بھی چوڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ نئے راستے بھی کھل جاتے ہیں آنے کے لیے. تو رزق کے جو اسباب ہیں, ملازمت ہے, تجارت ہے, اس میں بھی برکت ہوگی, اور رزق کے ایسے ایسے اسباب مزید پیدا ہوتے چلے جائیں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. ایسی جگہوں سے رزق ملنا شروع ہو جائے گا. اور ظاہر پرست آدمی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا رہے گا, جو دنیا دار آدمی کہ میری تنخواہ 10,000 ہے, اگر میں نے اس میں سے بچوں کو اتنے آج پکوڑے کھلا دیے میں نے, یا بچوں کو میں نے صبح, جیسے ایک کنجوس آدمی جو تھا نا, وہ بہت دنوں کے بعد دیسی گھی لے کر آیا گھر میں, کھلاتا ہی نہیں تھا گھی بچوں کو, کہ بھئی جب ڈالڈے سے کام چل رہا ہے تو سال میں ایک دفعہ بھی گھی کیوں کھلاؤں میں نے. بڑی مشکل سے لے کر آیا دیسی گھی کہیں سے ڈبے میں نا پیک. تو اب گھی میں اکثر چکنائی باہر بھی لگی ہوتی ہے, جتنی بھی گھی کی پیکنگ ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ چکناٹ باہر ہوتی ہے. تو بچوں سے کہنے لگا کہ دیکھو پہلے جو ہے نا روٹی لگا کے کھاؤ ڈبے سے, جب ڈبے کا ختم ہو جائے, یعنی ڈبہ کھلے گا بعد میں, پہلے ڈبے کے باہر جو چکنائی لگی ہوئی ہے نا اس کو رگڑ کے کھاؤ.
جب وہ اچھی طرح صاف ستھرا ہو جائے پھر ڈبہ کھولیں گے ہم. اب بچے بیچارے وہ بھی کنجوس کے بچے تھے وہ بھی لگا لگا کے کھا رہے. ایک دن اس کو سفر پہ جانا تھا, اس نے کیا کیا, وہ ڈبہ الماری میں رکھ کے چلا گیا کہ میری غیر موجودگی میں بچے کھول نہ لیں اس کو. الماری میں بند کر کے چلا گیا, لیکن وہ تھے کنجوس کے بچے, تو انہوں نے کیا کیا, الماری سے روٹی لگا لگا کے کھانا شروع کر دی. کچھ تو خوشبو آئے گی نا. تو جب یہ سفر کے سے واپس گھر لوٹا, کہنے لگا بیٹا گھی کا ڈبہ تو نہیں کھولا تھا؟ کہنے لگے نہیں ابا, ہم نے اتنا خیال کیا کہ پہلے ڈبے سے روٹی لگاتے تھے, اب ہم الماری سے روٹی لگا لگا کے کھا رہے تھے. ایک تھپڑ مارا کھینچ کے, کہہ رہے کمبختوں کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, کمبختوں کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح ایک کنجوس آدمی تھا, اس نے رات کو اپنے بچوں سے کہا کہ کون ہے جو کھانا نہیں کھائے گا. سخی آدمی تو چاہتا ہے بچے جب پیٹ بھر کے سوئیں رات کو, کوئی بات نہیں میرا پیسہ خرچ ہو جائے مگر یہ کھاتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, کھا کے سوئیں. تو اس نے کیا کیا, رات کو بچوں سے کہا کہ دیکھو جو بچہ کھانا نہیں کھائے گا میں اس کو 5 روپے دوں گا. 4-5 بچے تھے, سب نے, بچوں کو ٹافیوں میں اور ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے, انہوں نے کھانا نہیں کھایا, 5-5 روپے سب نے لے لیے. صبح ہوئی تو کہہ رہے ناشتہ اسی کو ملے گا جو 5 روپے دے گا مجھے. بچے تو بھوک سے آدھے ہو چکے تھے. تو یہ تو خیر ایسے ہی فرضی واقعات ہیں, لیکن حقائق میں بہت سے ایسے کنجوس لوگ بھی ہیں جو خرچ نہیں کرتے جتنا اللہ نے حکم دیا ہے خرچ کرنے کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسراف کریں, اڑائیں, تو خرچ کرنے والا اللہ کو پسند ہے, جمع کر کے رکھنے والا اللہ کو پسند نہیں. الذی جمع مالا وعددا, تو اللہ کا یہ فضل ہے جو دولت کمائی جاتی ہے تو اس فضل میں دوسروں کو شریک کرنا چاہیے, کھلانا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو رزق کے دروازے ہیں, دروازے مزید دروازے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور پرانے والے دروازے بھی کشادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کھلا رہا ہے, اب میں نے مخلوق کو کھلانا تو ہے, اس کی جیب بھرو, کیونکہ یہ کھلائے گا. اس منحوس کی جیب جو ہے نا, وہ کمبخت کی, وہ کنجوس آدمی ہے, اس کی جیب بھرنے کا فائدہ نہیں ہے. لہذا اللہ اس کی دولت کو ضائع کرواتے ہیں مختلف طریقوں سے. یا تو رزق کے دروازے روک لیں گے اس پہ, یا رزق آئے گا مگر اس کے اپنے خرچے اتنے بڑھا دیں گے اللہ تعالیٰ کہ وہ آدمی جو ہے نا اپنے خرچے بھی اس کے پیسوں میں پورے نہیں ہوں گے. ہمارے پاس کتنے لوگ آتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے مگر گزارا نہیں ہوتا, حالانکہ کوارے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہہ رہے میری تنخواہ 60,000 روپے اور میں مالی لحاظ سے بہت پریشان رہتا ہوں, میرا گزارا نہیں ہوتا. میں نے کہا شادی شدہ ہیں؟ کہہ رہے نہیں میری شادی بھی نہیں ہوئی. میں نے کہا پھر 60,000 ایک آدمی کے لیے بہت ہے؟ کہہ رہے واقعی بہت ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا. مان بھی رہے کہ یہ تنخواہ میرے لیے بہت ہے, مگر کہنے لگا کہ میں اس میں کیا رہتا ہوں, پریشان. تو میں نے ایک مولوی صاحب کا حوالہ دیا, میں نے کہا ان کی تو 15-20 ہزار روپے اور ماشاءاللہ ان کا اولاد بھی زیادہ ہے, ہم نے آج تک ان کے چہرے پہ رزق کی تنگی کی پریشانی نہیں دی. اب جب بھی ملو کہتے ہیں یار بہت ہے یار, ویسا مزے سے گزارا ہو رہا ہے. تو یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. چاہے 1 لاکھ میں بھوکا مار دے اور چاہے تو تھوڑے میں بہت کچھ کھلا دے, اللہ تعالیٰ برکت دے دے. تو اللہ تعالیٰ جو آدمی اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اس کو سوکھی دال میں وہ لذت دیتے ہیں جو دولت آدمی کو مرغوں اور چرغوں میں نہیں آتا وہ مزہ, کو سوکھی دال میں وہ مزہ آتا ہے. اصل تو مرغے کھائے جاتے ہیں مزے کے لیے نا, تو جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کو وہ لذت سوکھی روٹی میں دے دیتے ہیں, اس کو بھوسی ٹکڑے کھانے میں وہ مزہ آئے گا جو ایک دولت مند آدمی کو برگر کھانے میں نہیں آ رہا. دنیاوی لذتیں بھی دیں گے, دنیاوی سکون بھی دیں گے, آخرت کی لذت بھی دیں گے. تو اللہ نے اس لیے, لیکن یہ ساری چیزیں جو شریعت کے حقوق ہیں, بیوی بچوں کا خرچہ ہے, والدین کا خرچہ, یہ جب پورا ہوتا ہے جب جیب میں پیسے بھی ہوں. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جب جمعے کی نماز مکمل ہو جاؤ تو زمین میں پھیلو اور اللہ کے فضل کو, اللہ کی روزی کو تلاش کرو. اس کو فضل اس لیے کہا کہ اس سے اللہ کے حقوق پورے ہوتے ہیں. نہیں ہوں گے اپنی طرف سے محنت کرے, پھر آگے اللہ کی مرضی, کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے. تو فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوں گے. یہ نہیں فرمایا جو تجارت چھوڑ دے بالکل وہ پیغمبروں کے ساتھ ہوگا, اتنا نیک آدمی جو تجارت ہی نہیں کرتا, یہ نہیں فرمایا. بلکہ کیا فرمایا, ایماندار تاجر, یعنی تجارت منع نہیں ہے, ایمانداری سے کرے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی فضیلت سنائی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس لیے دولت
کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، یستعفف بھی، لوگوں سے مستغنی ہو جاؤں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بھی ایسے جیسے اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے. یعنی وہ صبح ملازمت کے لیے نکلے گا، نیت کیا ہے کہ میں انسان کے سامنے جھکنا نہ پڑے مجھے، کیونکہ جب آدمی کماتا نہیں ہے تو کبھی اس سے قرضہ مانگ رہا ہے. اس محلے میں ایک صاحب آئے ہمارے، پہلے جہاں میں رہتا تھا پہلے وہاں رہتے تھے، ایک دن میرے پاس آئے، یہ 15 سال پرانی بات ہے، میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی. مجھے کہنے لگے 200 روپے مل جائیں گے. میں نے کہا یار یہ تو بڑا یعنی اچھے آدمی تھے، خاندانی آدمی لگتے تھے وہ دیکھنے سے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلو انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اتنے اچھے آدمی ہیں کہ مجھ سے 200 روپے مانگ رہے ہیں، میں نے دے دیے ان کو. کوئی عزت دار آدمی جب کسی سے پیسے مانگتا ہے تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بھائی ہمیں بڑے پروٹوکول دے رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی عادت ہی یہی ہے. میں نے 200 کہہ رہے ہیں کل دے دوں گا میں انشاءاللہ. میں نے کہا لے لیں 200 کیا 400 لے لیں، کوئی بات نہیں کل دے دینا. کل ہو گئی، پرسوں ہو گئی، نہیں دیے انہوں نے. تو میرے بھی ذہن سے نکل گیا. پھر ایک دن آئے کہنے لگے وہ آپ کے 200 روپے تو میرے ذمے ہیں، وہ تو میں انشاءاللہ دے دوں گا، ابھی 400 مل جائیں گے. تو میرا ماتھا ٹھنکا. میں نے کہا یہ کوئی، میں نے کہا ایک طرف تو ایماندار ہے کہ مجھے خود یاد بھی دلایا اس نے، تو مجھے یاد نہیں، میں نے 400 دے دیے شاید اس کو، چلو اکٹھے ہی دے دیے نا. پھر تھوڑے دن کے بعد یار وہ لانڈھی جانا ہے، بائک مل جائے گی. میرے بھائی کے پاس ہے، کہاں سے؟ گلبائی سے لانڈھی، زمین آسمان کا فرق. تو خیر پھر ایک دن میں نے کسی کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا ان کو کہ یار وہ 400 روپے مل جائیں گے. 400 800 900 پتہ یہ چلا جب تحقیق تو پورے محلے کے پیسے لے کے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں. حالانکہ بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مگر کام چور. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اب جس مکان میں ایک دفعہ کام چوری کی عادت پڑ جائے نا تو پھر یہ عادت ترقی کرتی ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت میں جو اللہ نے کہا نا اللہ کے فضل کو تلاش کرو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کماتا ہے کھاتا ہے اپنے، وہ کتنا بڑا اللہ کو اس پر فضل ہوتا ہے کہ اس کو یہ کچھ نہیں کرنا پڑتا. عزت دار آدمی تھا مگر کیا ہو گیا؟ ذلیل ہو گیا. لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے محلے والوں نے نکالا اس کو، مار پیٹ کے وہاں سے، دفع ہو یہاں سے، بھاگ جائے یہاں سے. اب جس کے گھر میں رہ رہا ہے اس کا کرایہ بھی دینا ہے، تو اب جب ملازمت کرو گے تو کرایہ دو گے نا. کرایہ ہی 6 مہینے سے پی کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مالک مکان پریشان، پنچایت کمیٹی بیٹھ رہی ہے اس کو نکالو کسی طریقے سے یہاں سے، نکل ہی نہیں رہا، کیسے نکالیں؟ تو بڑی مشکل سے نکالا، کسی اور محلے میں جا کے پھر وہاں کرایہ پینا شروع کر دیا. اب گھر میں بچیاں بھی ہیں، ان کے خرچے بھی ہیں، بیوی الگ پریشان کر رہی ہے بھئی کچھ لاؤ. تو بیگم نے اپنی جاب شروع کر دی. تو پھر ہوتے ہوتے جب میں یہاں امامت کے لیے آیا تو ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ میرے پاس یہاں پہنچ گئے، امام صاحب کچھ پیسے مل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو میں نے نہیں دیے، مجھے پتا تھا اس کا کام یہ ہے. پتا چلا کئی دفعہ جیل کاٹ چکا ہے. ایک آدمی جو خاندانی غلط ہو اس کے بارے میں تو تعجب نہیں ہوتا، لیکن جس کے باپ دادا نے کبھی مانگا نہ ہو اور جس کے خاندان میں بھیک مانگنے کا رواج نہ ہو، اور وہ آدمی اگر کام چور بن کے پھر مانگنا شروع کر دے تو آپ سوچیں کتنا ذلیل ہو جاتا ہے. وہ ساری دنیا جانتی ہے اس کو کہ یہ کام چور ہے اور یہ کیا ہے؟ بھکاری ہے، ہر ایک کے سامنے بھیک مانگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص بھیک مانگے گا قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا. تو چہرے سے اگر گوشت ختم ہو جائے تو کتنا ذلیل ہو جاتا ہے چہرہ. سارا حسن و جمال تو اسی وجہ سے ہے نا، چہرے پہ گوشت ہے. تو اللہ اس کے چہرے کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیں گے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی ذلت ہو کہ یہ وہ چہرہ ہے جس کو اللہ نے عزت دی تھی مگر اس نے لوگوں کے سامنے بھیک مانگ مانگ کے اپنے چہرے کو ذلیل کر دیا. تو اللہ کو مانگنا پسند نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ صرف کس کے غلام بنو؟ میرے. ہاں اگر کوئی واقعتاً محتاج ہے پھر ایک الگ بات ہے. اور محتاجی کسے کہتے ہیں؟ محتاجی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس 2 وقت کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، اس کو محتاج کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسکول کی فیسوں کے لیے لوگوں سے بھیک مانگنا یہ جائز نہیں ہے. زیور بنانا ہے اس کے لیے بھیک مانگنا یہ جائز نہیں ہے. یا تو کوئی بیماری ایسی آ گئی لاقابل علاج، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ بھی مانگنا وہاں بھی جائز ہے کیونکہ وہ ممکن نہیں ہے. لیکن وہاں مانگنا جائز کیسے ہے کہ پہلے گھر کی چیزوں کو بیچو. 8 تولے سونا رکھا ہوا ہے بیگم صاحبہ کے پاس اور بیگم صاحبہ کو کوئی بیماری ہو گئی ہے جس میں 4 لاکھ روپے خرچہ آ رہا ہے، تو وہ شوہر صاحب بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. تو ابے بھائی یہ جو 8 تولے سونا پڑا ہوا پہلے اس کو بیچو. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، مسئلہ بھی سن لیں شریعت. فلاں لوگ بڑے غریب ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، بڑے غریب ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟
تو میں ان سے کہتا ہوں سونا ہے ان کے پاس؟ کہہ رہے ہاں سونا تو ہے، 5-6 تولہ سونا پڑا ہوا ہے۔ کہتا ہوں پھر تو زکات دینا جائز نہیں، مسئلہ یہی ہے شریعت۔ کہہ رہے ہیں وہ تو کھانے کو تو نہیں ہے، سونے کو کھا تھوڑی سکتے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، اب زکات ان کو نہ دیں تو وہ کیسے، کیوں جائز نہیں ہے بھائی؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دوبارہ بتا دیتا ہوں، لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے فلاں فلاں رشتہ دار ہیں، ہم ان کو زکات دینا چاہتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ غربت ہے ان میں، تو آپ نے کیا چیز دیکھی جس سے اندازہ ہوا کہ وہ غریب ہیں؟ غریب کو دیتے ہیں نا زکات، تو کہتے ہیں وہ اتنے غریب ہیں کہ ان بیچاروں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ تو آدمی فوراً ترس آتا ہے، بھائی اتنے غریب کو تو دینا چاہیے۔ لیکن مجھے پتا ہے لوگوں کا کہ وہ کھانے کو روٹی تو نہیں ہوتی لیکن اور بہت چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سونا تو نہیں ہے؟ بعض کہتے ہیں سونا ہے، کتنا ہے؟ 5-6 تولہ ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی 2 تولے سونا بھی ہے، 1 تولے بھی ہے، تو زکات نہیں دے سکتے اس کو۔ 1 تولے سونا بھی کسی کے پاس ہے تو زکات نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں حضرت سونے کا کیا کریں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، اس کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں، سونا تھوڑی کھا سکتے ہیں۔ تو بات یہ کہ سونا نہیں کھا سکتے مگر سونا بیچ کے روٹیاں تو کھا سکتے ہیں نا۔ یہ کیوں نہیں بیچ رہے ہیں بھائی اس کو، سونے کو؟ کہہ رہے نہیں وہ تو ضرورت آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ سونا کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ آڑے وقت کے لیے۔ تو بھائی اس سے بڑا آڑا وقت کون سا ہوگا؟ کھانے کو روٹی نہیں ہے، لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو، زکات مانگ رہے ہو، تو وہ بیچ کے پہلے کھا لو پھر زکات دینا جائز ہو جائے گا کہ وہ ضرورت میں استعمال ہوگی۔ اب نہیں ہے تو اب دے سکتے ہیں زکات۔ بعضوں کے پاس سونا نہیں ہوتا، وہ کیا کہتے ہیں، پھر میں پوچھتا ہوں، یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بھی پوچھا کریں جس کو زکات دے رہے ہیں تو تحقیق کیا کریں۔ بعضوں نے چاندی رکھی ہوئی ہوتی ہے، بعض کے کیش رقم ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک۔ اب 50-60 ہزار روپے اگر کیش رقم پڑی ہے تو اس کو زکات دینے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو آڑے وقت کے لیے رکھی ہے، تو آڑا وقت آ گیا نا، ابھی کھانے کو روٹی نہیں ہے تو یہی تو آڑا وقت ہے، اس آڑے وقت میں پہلے اس پیسوں کو خرچ کریں، یا کوئی ضرورت کی چیز خرید لیں، بے شک خرچ نہیں کر سکتے تو کوئی چیز خرید لیں ضرورت کی۔ تو سونا ہے، چاندی ہے، تیسری چیز ہے تجارتی اموال، کوئی چیز بیچنے کے لیے خریدی ہے آپ نے، وہ اگر 50-60 ہزار کی مالیت کی ہوگی تو وہ بھی کاروباری چیز ہے، وہ اگر ہے تو آپ غریب نہیں ہے، وہ خرچ ہوگی پھر غریب بنیں گے آپ۔ اور چوتھی چیز ہے کوئی اضافی پلاٹ کوئی پڑا ہوا ہے جو استعمال میں نہیں آ رہا۔ سرجانی ٹاؤن میں غریب آدمی نے 6 پلاٹ لے کے ڈالے ہوئے ہیں آڑے وقت کے لیے، ٹھیک ہے نا، 6 پلاٹ ہیں آڑے وقت کے لیے، اور گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور وہ نالائق کیا کرتے ہیں، وہ تو رکھتے ہیں اور ادھر ادھر سے لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے کھا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس، وہ تو آڑے وقت کے لیے رکھے ہوئے ہم نے۔ تو آڑا وقت جو ہے نا اسی کو کہتے ہیں، کسی سے زکات مانگنی پڑ گئی تو سمجھو کہ آڑا وقت آ گیا۔ تو شریعت اس میں کہتی ہے کہ یہ جو آڑا وقت آیا ہوا ہے نا، اس آڑے وقت میں ٹیڑے بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آڑے ترچھے کام مت کرو، پہلے جو ہے اس کو خرچ کرو، وہ جب ختم ہو جائے ہو سکتا ہے اسی دوران اللہ رزق کا کوئی دروازہ کھول دیں اور زکات لینے کی ضرورت نہ پڑے، وہ بھی نہیں ہے تو پھر کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جمع کر کر کے رکھنا، جمع کر کر کے رکھنا، بھیک مانگنا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو مذہب ہے کہ اس کو زکات دینا جائز ہی نہیں ہے جس کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں زکات دینا جائز ہے مگر اس کے لیے زکات مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو اتنا اہم مسئلہ ہے یہ، اس لیے اللہ نے فرمایا جب جمعے کی نماز ہو جائے تو زمین میں چلو پھرو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو اب یہ سمجھ میں آ گیا اللہ نے مال کو اپنا فضل کیوں کہا ہے، اس سے انسان کی عزت بحال رہتی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ لوگ کہتے ہیں نا اپنا کھاتا ہوں، تانا دیتے ہیں نا، اپنا کھاتا ہوں، تیرا تھوڑی کھاتا ہوں میں۔ تو جب آدمی اپنا کھاتا ہے تو تانا بھی دیتا ہوا اچھا لگتا ہے، اور اگر کسی اور کے ٹکڑوں میں پل رہا ہو تو پھر کہے گا اپنا کھاتا ہوں، کہے گا کہاں اپنا کھاتا ہے، ناشتہ بھی میرے پیسوں سے کرتا ہے، دوپہر کھانا بھی میرے پیسوں سے کھاتا ہے، پھر انسان عزت کے ساتھ جی نہیں سکتا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں مرد کی فضیلت کو بیان کیا کہ ہم نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ شریعت میں ہے نا کہ عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، ہے یا نہیں ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے۔ تو اتنے سارے شوہر کے حقوق بیان کیوں کر دیے؟ اس کی وجہ اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ ایک دفعہ صحابیات کو اعتراض ہوا، اشکال ہوا، اللہ کے رسول کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ، کسی نے اشکال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں اللہ نے مرد نہیں بنایا تو مردوں کو ہم پہ فضیلت دے دی، اور بہت ساری عبادتیں مرد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور مرد جو ہے وہ بہت سارے کام کرتے ہیں جو عورت نہیں کر سکتی۔
تو اس پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی. فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ نے تم میں بعض کو بعض پر جو فضیلت دے دی ہے تو جو فضیلت تمہیں نہیں ملی اس کی تمنا مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں کوئی فضیلت نہیں ہوگی. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا. مرد اگر اچھے اعمال کرے گا آخرت میں اس کو بدلہ ملے گا, عورت اچھے اعمال کرے گی آخرت میں اس کو بدلہ اتنا ہی ملے گا. یہ نہیں کہیں گے آخرت میں اللہ کی کہ یہ مرد تھا اس کو زیادہ نیکیاں دو, یہ عورت تھی اس کو کم دے دو. وراثت میں دنیا میں تو کم حصہ ہے بہن کا, مگر آخرت میں حصہ برابر ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, تو اسی میں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء, ہم نے مرد کو عورت پہ حاکم بنایا ہے. بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے. کیوں؟ اس کی دو وجہ اللہ نے بیان کی, یہ بھی اسی آیت کے تحت داخل ہے. دو وجہ بیان کی کہ شوہر کی ہمارے معاشرے میں شوہر کو قابل احترام سمجھا جاتا ہے, نہیں سمجھا جاتا. یورپ میں تو نہیں ہے, جیسا شوہر ویسی بیوی. وہ تو طلاق کا اختیار وہاں مرد کو بھی ہے عورت کو بھی ہے, اور وہاں اگر مرد بیوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے, عورت چار آنکھیں دکھاتی ہے اس کو سامنے سے. وہاں عورت مرد سے پوچھے بغیر گھروں سے باہر نکلتی ہیں, اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جا رہی ہوں. ہمارے معاشرے میں اب تک یہ ہے کہ امی کے گھر بھی جانا ہے, اگر بیگم صاحبہ نے اپنے شوہر کو کہتی ہے میں نے جانا ہے, مجھے اجازت دیں, وہ نہیں دے گا تو لڑے گی, مگر اجازت کے بغیر جب بھی جاتی ہیں جب کوئی پھڈا ہو رہا ہوتا ہے. نارمل حالات میں میں نے جو یہ آپ لوگ کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ نہیں جاتی ہوں گی نارمل حالات میں, اب پتہ نہیں آپ کے گھر کے کیا حالات ہیں, لیکن نارمل حالات میں عورت شوہر کی اجازت کے بغیر جاتی ہے کیا؟ نہیں جاتی نا, پوچھے گی اس. مگر شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر صبح شام گھر سے باہر نکلتا ہے. اگر بیگم بار بار پوچھے کہاں جا رہے ہیں, کیوں اتنی دیر سے آئے, تو وہ کیا کہتے ہیں, تو تھانے دار نہیں لگتی ہے کیا میری, کیا ایسا چو ہے کہ ہر چیز میں تجھے رپورٹ کراؤں تھانے میں جا کے؟ جیسے ہوتا ہے نا تھانے میں کوئی دہشت گرد آتا ہے نا, تو پہلے تھانے میں بتاتا ہے کہ رپورٹ میں یہاں جاؤں گا, یہاں رہوں گا میں. تو عورت کو تابع بنایا ہے, فرما بردار بنایا ہے اپنے شوہر کا. شوہر کو نہیں غلام بنایا بیوی کا. شوہر کو کہا تم حقوق ادا کرو, غلامی نہیں کرو, اور بیوی کو کہا ہے کہ تم اپنے شوہر کو آقا سمجھو اپنا. تو یہ کیوں کیا اللہ نے, اس کی وجہ قرآن میں بیان کی ہے. وجہ دو بیان کی ہیں. فرمایا بما فضل اللہ بہ بعضهم علی بعض. ایک تو اللہ کا ضابطہ ہے کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایک اصول ہے کہ کسی کو کسی پر فضیلت دی جاتی ہے تبھی نظام چلتا ہے. سارے ایک ہی جیسے ہو جائیں تو نظام عالم برباد ہو جائے گا. دفتروں میں ایک باس ہوتا ہے, کچھ ملازمین ہوتے ہیں, سارے ہی باس بن جائیں گے تو پھر کون اطاعت کون کس کی کرے گا؟ تبلیغ میں نکلتے ہیں تو ایک امیر ہوتا ہے, باقی اس کی مان کے چلتے ہیں نا. اب وہ جو مان کے چل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں کیوں امیر نہیں ہوں, یہ اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے, اس کو کیوں بنا دیا, میں بھی بنوں گا. وہ کہے میں بھی بنوں گا. تو ہم کہیں گے بھائی سب کو تو بنا دیا, تو یہ جماعت 3 دن کیا 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں چل سکتی. تو کسی کو کسی پر فضیلت دی جاتی ہے, یہ دنیا کا اصول ہے. تو گھر چلانے کے لیے بھی کسی ایک کو تو سربراہ بنانا تھا نا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیوی بھی اتنی مقام رکھتی ہے جتنا شوہر رکھتا ہے, تو پھر نہ بیوی شوہر کی مانتی نہ شوہر بیوی کی مانتا. وہ کہتا ہے وہ کوئی حکم دیتا, وہ کہتا ہے کیوں بھائی, تو آپ کون لگتے ہو مجھے آرڈر دینے والے, اور وہ کوئی حکم دیتی ہے آپ کون ہوتے ہو مجھے آرڈر دینے والے. تو پھر ہو گیا حساب, 2 دن بھی نہیں چل سکتے. تو اب یا تو اللہ عورت کو سربراہ بنا دیتے, مرد کو اس کا فرما بردار بنا دیتے. مرد سارے کام امی کے جا سکتا ہوں میں, اجازت ہے, ٹھیک ہے. یا تو مرد ایسا کرتا کہ ہر چیز بیگم سے پوچھ کے, تو یہ ممکن نہیں ہے, مرد کی فطرت کے خلاف ہے, کیونکہ اللہ نے طاقت اس کو دی ہے تو پھر حاکم اسی کو بنایا. اور تو ایک وجہ تو اللہ نے بیان کی کہ ہمارا نظام ہے یہ کائنات کا کہ کسی کو کسی پر فضیلت دینی پڑتی ہے, اس لیے مرد کو اللہ نے عورت پر فضیلت دے دی. دوسری وجہ بڑی دلچسپ ہے جس کو میں نے بیان کرنے کے لیے یہ ساری تمہید بیان کی. فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, کمانے کی اور کھلانے کی ذمہ داری کس کے ذمہ ڈالی ہے؟ بولو بھائی, مرد کے کندھوں پہ, عورت کے کندھوں پہ نہیں ہے. یہ کما کے گدھا بن جائے گا خرخار کا, بیوی کو اور بچوں کو ساری زندگی کھلاتا رہے گا, گدھا بن کے کماتا ہے آدمی. اللہ ہماری خواتین کو بھی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے, ان کو اپنے شوہر کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ گھر ہمیں اس کمبخت کی وجہ سے ملا ہے جس کو ہم جو ہے نا صبح شام برا بھلا کہتے رہتے ہیں. یہ جو آج ہم بیٹھے ہیں اس چھت کے نیچے تحفظ سے آرام سے بیٹھے ہیں, یہ اس نے کما کے دیا ہے ہمیں.
اور پھر یہ جو صبح و شام کھا پی رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے. یورپ میں جا کے دیکھیں وہاں نہیں کھلاتے مرد اپنی بیویوں کو, وہاں بیگم اپنا خود کھاتی ہے. یہاں آرام سے گھروں میں بیٹھی ہیں صبح کا ناشتہ, بلکہ لڑتی ہیں, اپنا حق سمجھ کے مانگتی ہیں, اس لیے کہ ان کو پتا ہے ہمارا حق ہے. جب شادی ہوئی تو کھلاؤ نا, جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی ہے تم نے, تانے بھی دیتی ہیں. تو کتنی بڑی اللہ نے عورت پر احسان کیا, مرد کے ذمے حقوق ڈال دیا نا. تو اب اللہ کہہ رہے ہیں وہ جب کما کے کھلا رہا ہے, سارے خرچے پورے کر رہا ہے, تو اس کو گدھا مت سمجھو بلکہ اس کو حاکم سمجھو. کام گدھے سے بھی لیا جاتا ہے, اس سے بھی بہت. تو کام مزدور بھی کرتے ہیں, اور کام بعض دفعہ ذمہ دار اور امیر بھی, حکمران بھی کرتے ہیں. جو ملک کا عادل حکمران ہوتا ہے وہ بھی تو علاقے کے سارے کام کرتا ہی نہیں کرتا. علاقے کا ناظم ہے, وہ بھی علاقے کی ساری ذمہ داریاں پوری کرنا اس کے ذمے ہے, لیکن اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوتا ہے. اور ایک مزدور ہے یا جانوروں میں گدھے کی بہترین مثال ہے, وہ بھی کام کرتا ہے, تو وہ گدھا کہلاتا ہے. تو اب عورت کی مرضی, چاہے تو اپنے شوہر کو گدھا قرار دے دے, چاہے تو اپنے شوہر کو حاکم سمجھ لے. اللہ فرماتے ہیں گدھا مت کہو اس کو, بیچارے کو, ٹھیک ہے, اس بیچارے کو گدھا مت سمجھو, ورنہ اگر یہ اس کے دماغ میں آ گیا کہ میں گدھا ہوں تو پھر یہ تم سے محبت نہیں کرے گا اور حقوق ادا نہیں کرے گا. اس لیے اس کو حاکم سمجھو. حاکم سمجھو گی, اس کی مانو گی, تو پھر یہ مرد کی طبیعت میں اللہ نے کشادگی رکھی ہے, سخاوت رکھی ہے, پھر یہ کھول کے خرچ کرے گا, کہے گا کوئی بات نہیں, میری زوجہ میری باتیں بھی تو اتنی مانتی ہے, کوئی بات نہیں, اس کو یہ کھلاؤ, یہ پہناؤ, شاپنگ کراؤ. بچے بھی مان کے چلتے ہیں, کوئی بات نہیں, بچوں کی بھی فیسیں بھی برداشت کروں گا, پڑھاؤں گا لکھاؤں گا, کوئی بات نہیں, میں غریب ہو جاؤں, یہ پڑھ جائے, کوئی ایسی بات. لیکن اگر گھر کا معاملہ الٹا ہونا شروع ہو جائے, بیگم بھی لڑ رہی ہے, بچے بھی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں, تو وہ کہے گا یہ مجھے حاکم نہیں سمجھ کے بلکہ مجھے کیا سمجھتے ہیں, گدھا. یہ کیا سمجھتے ہیں, اصل میں سمجھتے ہیں بہت سے اس طرح نا. میرے پاس مظلوم مردوں کے بھی بہت فون آتے ہیں. تو بہت سی خواتین, اللہ تعالیٰ ان خواتین کے علاوہ جو ہیں جو یہاں بیان سن رہی ہیں, اس کے علاوہ خواتین کی بات کر رہا ہوں, وہ اپنے شوہروں کو واقعتاً گدھا سمجھتی ہیں. تو وہ پھر ان گدھوں کے فون آتے ہیں میرے پاس, بہت پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں کما کے ادھموئے ہو گئے ہیں, ہر جگہ چلتی ہے مگر ہماری گھر میں ہماری نہیں چلتی. ساری دنیا کے دفتر میں جاتے ہیں تو باس بنے بیٹھے, کہہ رہے ایک امپلائی, ایک ملازم ایک اشارے پہ ناچتا ہے, جہاں جاؤ بات سنی جاتی ہے, جہاں جاؤ عقیدت سے ہاتھ پاؤں چومے جاتے ہیں, گھر میں آؤ بیوی بچے نہیں مانتے, ایک بات نہیں مان کے دیتے. تو ایسی خواتین کو بھی چاہیے کہ اللہ نے شوہر کا حق دیا کیوں ہے کہ وہ کماتے ہیں. تو اگر آدمی نہ کمائے, بے روزگار بن کے آلتی پالتی مار کے گھر میں بیٹھ جائے, پڑا رہے, تو اس سے کیا ہوگا, یہ سارا نظام عالم برباد ہو جائے گا. تو اس لیے بھی اللہ نے روزی کو, رزق کو اپنا فضل کہا ہے, وابتغوا من فضل اللہ, کہ جب جمعے کی نماز ہو جائے تو اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تو یہ اللہ کا یہ رزق کمانا اللہ کے اتنے سارے فضلوں کا مجموعہ ہے کہ اس سے اتنے سارے کام ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے رزق کو اللہ کا فضل سمجھ کے کرنا چاہیے. اور حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس لیے کماتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگنی پڑے, تو وہ جب کمانے کے لیے نکلے گا تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے, وہ سمجھے کہ میں اللہ کے کام کے لیے نکلا ہوں. تو اللہ تعالی ہم سب کو, یہ آیت پچھلے درس میں بھی شاید ہو گئی تھی لیکن اچھا اس درس میں بھی ہو گئی, اور دماغ میں بات اچھی طرح, یہ جو بے روزگار قسم کے نوجوان ہیں نا, جو نہ کچھ کرتے ہیں, نہ حدیث میں آتا ہے کہ 4 لوگ جہنمی ہیں, ایک روایت میں آتا ہے اس میں ایک وہ شخص ہے جو نہ کماتا ہے اور نہ کمانے کی فکر کرتا ہے اور دوسروں کے ٹکڑوں پہ پڑا رہتا ہے, اور شادی بیاہ بھی اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں کھلانا نہ پڑ جائے, ذمہ داریاں نہ آ جائیں. ایک تو شادی اس لیے نہیں کی جاتی نا کہ چلو میں کچھ کما لوں, اور ایک اس لیے نہیں کی جاتی کہ میں نے کمانا ہی نہیں, میں ابا مجھے پال رہے ہیں تو پالتے رہے مجھے. تو ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جہنم. اور افسوس اس پر ہوتا ہے جب نمازی پرہیزگار اس قسم کی حرکتیں کریں. جتنا پکا نمازی ہوگا, سب کی بات نہیں کر رہا, عموماً دیکھا ہے اتنا زیادہ سست ہوگا وہ. جتنا دیندار ہوگا یونیورسٹی میں پڑھائی میں اتنا پیچھے, سمجھ آ رہی ہے نا بات, اور ملازمت میں اتنا پیچھے. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ترقی میں پیچھے رہنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم نے دنیا میں ترقی کر لی تو ہم ایمان پر پھر موت واقع نہیں ہوگی. ان کا خیال یہ کہ دیکھو, یہ آخری بات کر کے اپنے درس کو ختم کرتا ہوں, آج نوجوان جو بیٹھتے ہیں نا دینی حلقوں میں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سادگی کے واقعات سنتے ہیں کہ جو کی روٹی کھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, دنیا کی محبت نہیں تھی آپ کے دل میں, تو نوجوان کو ایک ایسا ذہن بن جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ترقی نہیں کرنی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟
ہمیں کون سی زندگی اختیار کرنی چاہیے؟ سادہ زندگی، مٹی کا گھر ہو، جو کی روٹی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ازار تھا، بس وہی ہو، وہ اسی میں زندگی گزرے، تو ایسے ہی بس ٹھیک ہے۔ جب تھوڑے دن میں گھر سے تانے سننے کو ملتے ہیں، کماتا کیوں نہیں ہے، کھلاتا کیوں نہیں ہے، پڑھتا کیوں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، تو مثال کیا دیتا ہے کہ یہ سب دنیا ہے، یہ سب ادھر ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت اہم علمی نقطہ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں، بہت اچھی طریقے سے سنیں۔ ایک غربت ہوتی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسکین تھے تو معاذ اللہ اس لیے نہیں کہ آپ نے کھانے کمانے اور محنت سے منع کیا تھا صحابہ کو، صحابہ بھی مسکین تھے نا۔ دیکھو نبی تو محنت دنیا کی اس لیے نہیں کر سکتے تھے، ان کے ذمہ تو نبوت کا کام تھا نا، وہ تو ممکن نہیں تھا ان کے لیے، تو بہت بڑی ذمہ داری دی گئی تھی، اور پھر اللہ نے وعدہ کیا تھا رزق کا مال غنیمت کے ذریعے مختلف ذرائع سے۔ باقی سارے صحابہ، کوئی تاجر تھا، کوئی زراعت پیشہ تھے، کوئی تعلیم حاصل کرتے تھے، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، پھر بھی اس کے بعد جو غربت تھی وہ غربت اللہ کی طرف سے تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وسائل ہی نہیں تھے ان کے پاس، تو ایک تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، آپ نے سارے اسباب اختیار کر لیے، بس اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو انشاءاللہ قیامت کے دن اجر ملے گا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی، آپ نے محنت کی، آپ کے پاس پیسہ آیا، لیکن آپ اللہ کی مخلوق پہ اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں کہ اپنا خیال نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوسرے درجے میں داخل تھے کہ اللہ نے آپ کو دولت دی، غنیمت میں بہت پیسہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کے علاوہ ہدایہ بھی آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کرام ہدیہ بھی دیتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی حاجت پوری کی اور شام کے لیے نہیں رکھا، لہذا وہ سارا کا سارا کیا کر دیا؟ خرچ کر دیا۔ یہ مقام پہلے والے مقام سے بھی اونچا ہے۔ اور ایک تیسرا مقام ہے جو آج کے دور میں چل رہا ہے، وہ یہ کہ نہ تو محنت کرے گا، سمجھ میں آ رہی؟ ترقی کی فکر ہی نہیں ہے اس کو، محنت بھی نہیں کرے گا، اور اگر بغیر محنت کے مال آ گیا تو نہ اپنی ذات پہ خرچ کر رہا ہے، نہ دوسروں پہ خرچ کر رہا ہے۔ اس قسم کا کوئی صحابی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے، اور نہ یہ کسی پیغمبر کی تعلیم ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے، اور یاد رکھیں کہ جن حضرات نے ترقی، یہ جو کہتے ہیں نا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی نفی کی جاتی ہے نا، دنیا چند ٹکے کی زندگی ہے، اس دنیا سے وہ دنیا مراد ہے جو دنیا برائے دنیا ہو، جس کا مقصد عیاشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر دنیا کمانے کا مقصد حقوق پورے کرنا ہے، بیوی بچے اچھا کھا لیں، اچھا پہن لیں، میں والدین کو اچھا کھلا سکوں، اور میں کسی کے سامنے بھیک نہ مانگوں، پھر یہ بھی ڈر ہوئے کہ ابھی نہیں مانگوں گا کہیں میرے دل میں بعد میں احساس کمتری پیدا نہ ہو جائے، تو یہ دنیا کمانا، یہ دنیا ہے ہی نہیں شریعت کی نظر میں۔ اس پہ تو میں نے حدیث سنا دی نا کہ جو آدمی استغنا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اس لیے دولت کمائے گا، تو وہ کس کے راستے میں ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ تو اس لیے یہ جو تصور ہے نا دیندار لوگوں کے دماغوں میں کہ نہ وہ پڑھائی میں آگے ہوتے ہیں، نہ وہ کسی اور چیز میں آگے ہوتے ہیں، تو یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ ہم نے بڑے علماء سے، جو ماہر علماء ہیں، ان سے سنا ہے کہ اس زمانے میں مسلمان کے لیے ترقی کرنا ہر شعبے میں بہت ضروری ہے، دین کو باقی رکھنے کے لیے، دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے۔ اگر مسلمانوں کے پاس اپنے افراد نہیں ہوں گے مختلف شعبوں میں، تو غیر مسلم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ جاہل کے جاہل رہیں بالکل۔ تبھی تو آپ دیکھو یونیورسٹیوں کا کیسا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ کبھی اقوام متحدہ نے اور یہ IMF والوں نے اس بنیاد پہ قرضہ دیا کہ ہم قرضہ شرط کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کراچی یونیورسٹی کا اس دفعہ کا رزلٹ اچھا آنا چاہیے، تعلیم کے شعبے میں آپ بہت پیچھے رہ رہے ہیں اور اس سے آپ کے ملک کا بڑا نقصان ہوگا۔ تو یہ کبھی دیکھا ہے بھائی؟ آپ کا جو ہے نا وہ اس پہ کرتے ہیں کہ پولیو کے قطرے ہر زبان پہ ٹپکنے چاہیے، پھر ہم قرضہ دیں گے، ہر آدمی کو ٹیکہ لگنا چاہیے، ہر پیدا ہونے والے بچوں کو، پھر پیسہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ ایسی شرطیں تو لگاتے ہیں، مگر جو اس سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں، تعلیم تو سب سے پہلے ہے یا نہیں ہے؟ ان کو یہ ڈر ہے یہاں سائنسدان پیدا نہ ہو جائیں، یہاں ڈاکٹر پیدا نہ ہو جائیں، یا یہ نہ پیدا ہو جائیں، یا ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے پڑھنا شروع کر دیں، کہ ہمیں پٹیاں پڑھانا شروع کر دیں کہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں یہ جاہل رہیں، جاہل کے جاہل رہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں۔ دیکھو سعودی عرب میں حج پہ بھی پابندی نہیں ہے، عمرے پہ بھی پابندی نہیں ہے،
خوب حاجی کرو، عمرے کرو، کوئی امریکہ کوئی اشکال نہیں کرتا کہ اتنے سال 14 کروڑ لوگ حج کرنے کیوں آ رہے ہیں، 40 لاکھ آدمی حج کرتا ہے اور عمرہ کرتا ہے، پھر ملا کے تو کتنے بن جاتے ہیں، پھر ہر پورے سال جو کرتے رہتے ہیں، کبھی اعتراض نہیں۔ لیکن سعودی عرب میں تعلیمی نظام بالکل پھوکٹ ہوا ہے، تعلیمی نظام پھوکٹ۔ وہیں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہاں اگر تعلیم پہ توجہ کوئی زیادہ دینا شروع کر دے تو حکومت کو تکلیف ہوتی ہے، کیوں پڑھ رہا ہے اتنا بھائی، اتنے شوق سے کیوں پڑھ رہا ہے؟ جو ٹیچر زیادہ ایمانداری سے پڑھائے گا اور زیادہ، وہ ان چیزوں کو پھر برا سمجھتی ہے حکومت۔ ایسے ہے کہ جاہل رکھو اور حکومت کرو ان کے اوپر۔ امریکہ بھی کہتا ہے کہ یہ عرب لوگ جاہل کے جاہل رہیں گے تو پھر کیا ہوگا، حج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں، کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے، بلکہ اس حج عمرے کی بھی پیسے سارے انہی کی جیب میں جاتے ہیں، کیونکہ وہاں جتنی چیزیں حاجیوں کو دی جا رہی ہیں نا، تجارتیں، وہ ساری ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات بکتی ہیں۔ تو جتنے لوگ حج کرنے جائیں گے، جو جو چیزیں خریدیں گے، یہاں تک کہ احرام کا کپڑا، یہاں تک کہ مسواک، یہاں تک کہ ٹوپیاں، تو وہ ساری دولت کس کی جیب میں جائے گی؟ وہ ترقی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے دولت وسائل ہمارے پاس ہوں گے تو یہ حاجی بھی بن جائیں گے، تو کنٹرول ہمارے پاس ہی ہوگا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وسائل نہیں ہونے چاہیے، ہم غریب ہی اچھے ہیں، ہم ایک لنگی ہو، ایک پاجامہ ہو، ایک ہاتھ میں تسبیح ہو، وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہیں اور بس بیٹھے رہیں، صبح و شام ذکر ہو، شیخ صاحب کی خدمت ہو، پیر صاحب کے ہاتھ پاؤں چومیں، اور اللہ کا ظہو جب نکلے دل سے تو ایسا ہو کہ سب زمین پہ لیٹ پلیٹ جائیں، باقی مسلمان جائیں بھاڑ میں۔ معذرت کے ساتھ بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن ایسا ہی ذہن بن چکا ہے ہمارا، مسلمان جائیں ترقی میں پیچھے، صحیح ہے نا، نہ تعلیم ہے اور نہ کسی اور، نہ معیشت پہ ہو، یہ سب ایسے کہ ایسے ہی رہ جائیں۔ تو یاد رکھو یہی چیز چاہتے ہیں یورپ والے۔ آپ کو پتہ ہے فزکس کے شعبے میں آپ پہ پابندیاں لگا دی ہیں امریکہ نے، پاکستانی ایک آگے جا ہی نہیں سکتا فزکس میں، ان کو بہے گا ایسا نہ ہو یہ کم وقت کل ایک اور بم نہ بنا لے بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا، ہمیں پیٹنے کے لیے۔ تو بھائی یہ جو اتنے دیندار لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جیسے اللہ نے روزی کو اپنا فضل کہا نا، رزق کو، یہ میں نے کہا ہے یا قرآن نے کہا ہے؟ تو اسی طرح دنیا کی اور جتنی نعمتیں ہیں، تعلیم ہے، وہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو دیندار آدمی کو، دیندار نوجوان کو جو نماز روزے میں لگا ہوا ہے، اس کو ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت زیادہ ہے، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ اگر اللہ نے وسائل دی ہیں، اچھی تعلیم دی ہے، تو بچے کو بہترین سے بہترین اسکول میں پڑھائیں، بشرطے کہ ماحول خراب نہ ہو، وہاں کا بے حیائی والا ماحول نہ ہو، تو اچھی سے اچھی تعلیم دیں۔ اور اگر اللہ نے وسائل نہیں دیے تو پھر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ قیامت میں اللہ پوچھے گا کیوں نہیں ترقی میں پیچھے رہ گیا، کہیں گے پیسے ہی نہیں تھے اللہ، جتنا تھے اتنے میں نے کرا دیا، جتنا میں خود کر سکتا تھا اتنا میں نے کر لیا، جتنی تو وہ انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ سب کچھ ہے مگر پوستی بنا ہوا ہے، سست بنا ہوا ہے، چرسی ہیروئنچوں کی طرح بیٹھا رہتا ہے بس ایک ہی جگہ۔ حضرت دامت برکاتہم اتنے نیک ہیں، ان سے اٹھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا، یہ کمال سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے پیر صاحب اتنے اچھے ہیں، اتنے شریف آدمی ہیں، اتنے نیک ہیں کہ جہاں بیٹھ جائیں خود سے اٹھ نہیں سکتے، کچھ آتا ہی نہیں ہے، پیر صاحب اتنے نیک ہیں۔ یعنی جو جہالت کو کیا سمجھا جاتا ہے، ایک کمال سمجھا جاتا ہے۔ پیر صاحب کو کچھ بھی دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پیر صاحب کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں بس۔ تو بھائی جب دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور مسلمانوں کو کہاں جانا چاہیے؟ جس آدمی کو پتا ہو کہ ٹرین جس طرف جا رہی ہے آگے کھائی ہے تو وہ مسافروں کی رہنمائی کرے گا، بھائی ہڑتال کرو، آوازیں مارو، یہ کھینچو تاکہ انجن کو روکے اور راستہ بدلے، یہ کہیں جانا پشاور تھا، یہ کہیں اور کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ۔ جس کو نقشوں کا پتا ہوگا، پشاور ملتان کا پتا ہوگا، وہ یہ کام کرے گا نا۔ اور جو ڈبے میں بیٹھا ہے بس وہ کہہ رہا ہے نہیں بس تسبیح میں لگا رہا ہوں، اور چاہے وہ یرغمال بنا کے ٹرین کو کہیں بھی لے کے جا رہا ہے، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بلوچستان گاڑی جا رہی ہے گوادر، بلوچوں نے اغوا کر لی، اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئٹہ والا روٹ ہے یا یہ خزدار کی طرف جا رہا ہے۔ تو ابھی ہمارے ایک دوست جا رہے تھے خزدار، کہہ رہے میں 3 دن میں انشاءاللہ 3 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا خزدار پہنچنا 3 گھنٹے میں ہے، واپسی پہ 3 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ کسی بلوچ نے پکڑ لیا نا کسی بلوچ نے پکڑ لیا تو واپسی پہ، بلوچستان جانا آسان ہے، وہاں سے واپس آنا آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے بلوچستان کے حالات پتہ تھے، اس لیے بتا دیا نا اس کو کہ بھئی بلوچستان میں بڑے مسئلے ہو رہے ہیں، بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ جس کو پتہ ہی نہ ہو تو وہ کسی کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ تو مسلمان قوم کو اس دور میں ہر چیز پتہ ہونی چاہیے، سیاست کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے تعلیم کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ دوسروں کی جو پالیسیاں ہیں
جو یورپ ہمارے خلاف پالیسیاں بنا رہے ہیں وہ پالیسیاں بھی پتہ ہونی چاہیے، ان پالیسیوں کا توڑ کیسے ممکن ہے، کن کن شعبوں میں ترقی سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. تو جتنا پتہ ہوگا انشاءاللہ اتنا ہی اسلام دنیا میں ترقی کرے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ کسی نے سوال بھیجا بھائی، میں بھول گیا تھا، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں اس کو. کیا خونی رشتہ دار کو بغیر بتائے صدقہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے. اس کو یہ نہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اگر وہ مستحق ہے تو، بلکہ ہدیے کے نام سے دے دیں اس کو. لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کو جو یہ جہیز دیا گیا تھا، پچھلے درس میں وضاحت کر دی تھی اس کی. سبحانک اللہم.